إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، جلال اور تکبر اور ہر قسم کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور مناسب ہے. بیش بہا درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے خطبے کا ایک مقصد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اپنی عوام سے خطاب کرتے تھے. اس کا ایک مقصد تھا. وہ مقصد یہ تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے 8 دن کے اندر، جو اس کے درمیان میں 7 دن گزرتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے 8 ہو جاتے ہیں، اس کے درمیان میں جو ہماری زندگی گزرتی ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ بھول جاتے ہیں، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ ہم اپنے دین سے اپنی آنکھوں کو اوجھل کر لیتے ہیں. اسی کو بار بار یاد دلانے کے لیے دنیا میں آنے کے مقصد کو، آخرت کو، توحید کو، رسالت کو، یہ تمام چیزیں جمعے کے اندر پھر سامنے آتی ہیں، پھر تازہ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے وہ لوگوں کے لیے ایک آسانی کا سلسلہ ہے. اور دین نام ہی آسانی کا ہے. دین نام کیا ہے؟ آسانی کا نام ہے. اس سے پہلے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا میں نے خطبہ دیا تھا، اور جس کا ٹاپک تھا کہ دین کیا چیز ہے، اور وہ وضاحت کے ساتھ الحمدللہ پوری بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دین ہے کیا چیز. آج کی مجلس میں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دین بہت آسان ہے. ایک ڈائلاگ کہہ لیں، ایک جملہ کہہ لیں جو ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. جہاں 2-4 باتیں دین کی ہوئیں اور وہ سب کے عملوں سے ہٹی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. دین کی جب بات ہوتی ہے، 2-4 باتیں ہوئی، سب کے عمل، اس پہ کسی کا عمل ہے نہیں، تو پھر کہتے ہیں وہ بزرگ دین میں بڑی باریکیاں ہیں، کوئی پورا چل ہی نہیں سکتا. اور یہ جملہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فوراً کٹ اپ کر دو بات کو. ارے یہ کیا باتیں شروع کر دی؟ دین کی بات شروع کر دی، کچھ اور باتیں شروع کرو، کاروبار کی، دنیا کی، فلموں کی، گانوں کی، وہ باتیں کرو. یہ دین میں تو بہت باریکیاں ہیں، کوئی چل ہی نہیں سکتا. میں آج اسی کے پر خدشے اڑانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر کوئی بھی دشواری یا تنگی نہیں رکھی، اور کسی بھی انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے وہ چیز نہیں ڈالی جس کا وہ مکلف نہ ہو.
اللہ رب العالمین کسی کو تکلیف بھی دیتا ہے نا تو پہلے بندے کی کیپیسٹی چیک کرتا ہے کہ 90% جھیل لے گا تب 70% تکلیف دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کوئی ظالم نہیں ہے کہ جب اتنی باریکیاں تھیں دین کے اندر کہ کوئی چل ہی نہیں سکتا، اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ جگہ جگہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو دین پہ چلے گا وہ کامیاب، جو تو پھر تو سب ناکام ہو جائیں گے۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے جو دین پہ چلے گا، جو دین کی مانے گا وہ کامیاب، اور دوسری طرف ہمارے معاشرے کے وہ بزرگ حضرات جن کی گھر میں کوئی سننے والا نہیں ہے، اب جن کی معاشرے میں کوئی سننے والا نہیں ہے، پوری زندگی بدماشی عیاری مکاری میں گزاری، اب لاؤ بھائی تھوڑا سا مسجد میں وقت گزار لیں، تو ان سے بڑا مفتی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ نوجوان لڑکوں کو وہ پریشان کریں گے، تم ٹی شرٹ پہن کے مسجد میں آ گئے، تمہاری نماز نہیں ہوگی، فرض کھلا ہوا ہے۔ یہ تمام مسجدوں میں اس طرح کے بزرگ آپ کو مل جائیں گے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ دین کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی دشواری اللہ پاک نے نہیں رکھی ہے، بڑا آسان دین ہے۔ دین اتنا آسان میں مثال دوں آپ کو کہ ایک اندھا آدمی جس کو اللہ نے بینائی نہ دی ہو، چھین لی ہو، نابینا ہو گیا ہو، وہ سائیکل نہیں چلا سکتا، وہ سائیکل نہیں چلا سکتا، اس سے سائیکل نہیں چل سکتی، لیکن وہ شخص بھی مکمل دین پہ چل سکتا ہے۔ تو کیا چیز آسان ہوئی؟ سائیکل چلانے سے زیادہ آسان ہے دین، ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ ایک اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، کیسے چلائے گا؟ کہاں مڑے گا، کہاں جانا ہے، اڑ جائے گا بیچارہ۔ لیکن دین کے اوپر چلنا، آپ نے دیکھا ہوگا نہ جانے کتنے نبینا ہوتے ہیں، پوری کتاب دل کے اندر ہوتی ہے، تو کہاں ہے دین مشکل بھائی؟ وہ بزرگ حضرات بڑی باریکیاں ہیں، کہاں ہیں وہ؟ پورا قرآن سینے کے اندر اور آنکھیں بھی ہے نہیں۔ تو دین جو ہے وہ بڑا آسان ہے، اور کتنا آسان ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ پاک مجھے صحیح سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد سر فہرست اس فقیر کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو بھی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں قرآن و حدیث کی، ہم سنتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آ جائے اندر تو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اصل چیز ہے، یہ سب سے بڑی اور اصل چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی دین کے تعلق سے، اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 کے اندر، میں آیت کا اکثر حصہ پڑھ دیتا ہوں اور جو میرا مطلب ہے وہ میں اس سے عکس کر لوں گا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرو اس طرح سے جس طرح اس سے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت کا پہلا ٹکڑا۔ فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ رب العالمین نے تم کو چن لیا ہے، تم کو پسند کر لیا ہے۔ کائے کے لیے؟ جو پہلے بات کہی، جہاد کے لیے اللہ رب العالمین نے تم کو پسند کر دیا ہے۔ آگے جو میرا مطلب ہے اس آیت کے اندر وہ ہے، دیکھیے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں رکھا۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین کے اندر کسی طرح کی دشواری نہیں رکھی۔ اب اللہ کے اکارڈنگ یہ دین آسان ہو گیا۔ اس آیت سے اللہ کے حساب سے یہ دین آسان ہے، سرل ہے، سہل ہے، سمپل ہے۔ اور آگے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، یہ جو دین ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، یعنی کہ یہ وہ دین ہے جس پر ابراہیم بھی چلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین پر ہیں، یہ بتانا چاہتا ہے اللہ پاک۔ اور آگے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اور تمہارا نام مسلمان ہے، یعنی کہ تم اس نام سے پہچانے جاؤ کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، اس نام سے تم پہچانے جاؤ۔ تو اس آیت کے اندر جو معاملہ تھا وہ یہ رکھا اللہ پاک نے سر فہرست کہ دین کے اندر کسی طرح کی کوئی دشواری، کوئی تنگی ہرگز نہیں ہے، بڑا آسان ہے دین، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ آگے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جو اس آیت کی اور وضاحت کر رہی ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ان ھذا الدین یسر، کہ بے شک یہ دین یعنی کہ اسلام بہت ہی آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، تم میں کا کوئی شخص اگر اس دین کے اندر دشواری اور تنگی پیدا کرے گا، یعنی ہم میں کا کوئی بھی شخص، یہ تو اللہ کی طرف سے آسان ہے، اب اس کو ہم میں کا کوئی بھی شخص
دشوار کرے گا، مشکل کرے گا لوگوں کے لیے۔ آگے فرمایا الا غلبہ، تو یہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یعنی چند دن تو وہ عمل کرے گا، چند دن لوگوں سے بھی کہے گا، لوگوں کے لیے دشواریاں اگر پیدا کرے گا وہ، تو یہ دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا، پھر یہ عمل نہیں کر پائے گا، ختم ہوئی کہانی۔ وہ چیزیں لوگوں کے اوپر لادے گا جو اللہ رسول نے حکم نہیں دیا، اور ان چیزوں سے منع کرے گا جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع نہیں کیا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ دین میں سختی ہوگی، اور دین کے اندر بالکل بھی سختی نہیں ہے۔ یہ بخاری کا روایت کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہے، دین بہت ہی آسان ہے، سرل ہے۔ دین کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلی چیز آتی ہے عقائد کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ عقائد کے اعتبار سے۔ اور اگر عقیدہ درست ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کی جا سکتی ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ اس کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے، اللہ پاک اسے معاف کر دے گا، جہنم میں چلا بھی گیا تو نکال لے گا، اللہ کا پیار آئے گا اس پر، نبی کی شفاعت ہوگی اس پر جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ اور عقیدہ یہ فطرت ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فطرت سے نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ جس تک بات پہنچی تو پہنچی، جس تک بات عقیدے کی نہیں پہنچی اس کو بھی اگر اس نے بھی شرک کیا تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم۔ کیوں؟ جس تک عقیدے کی بات نہیں پہنچی اور اس نے اس کو عقیدے کو تسلیم نہیں کیا، اس کے لیے بھی ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ دین فطرت ہے۔ دین کیا ہے؟ دین فطرت ہے۔ اللہ نے بندوں کے دلوں کے اندر، ان کی نفس کے اندر اور ان کی فطرت میں اس کو ڈال کے بھیجا اوپر سے۔ کیسے؟ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کو مجھے پہچاننا ہے تو بہت آسان طریقے ہیں پہچاننے کے اللہ رب العالمین کو۔ لوگ کہتے ہیں دکھائی تو نہیں دیتا پھر ہم مانے کیوں؟ اس میں کے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں دکھائی تو نہیں دیتا پھر ہم مانے کیوں؟ تو صاحب آپ ڈاکٹر صاحب کی جو رپورٹ آتی ہے اس میں کہتے ہیں آپ کی شوگر گھٹ گئی اور بڑھ گئی، آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی ہے، آئرن مینس لوہا، شوگر مینس میٹھا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ یہ شوگر نظر تو نہیں آتی، دکھتی تو نہیں ہے، ایک آدھ چمچ نکال کے دکھا دو بھائی، یہ آئرن دکھتا تو ہے نہیں کہ کیا باڈی کے اندر آئرن ہے، ایک آدھ سریے کا ٹکڑا یا کوئی پتی لوہے کی نکال کے دکھا دو۔ نہیں بھائی وہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا لیکن دکھے گا نہیں۔ تو اس طرح کی مثالوں سے اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ہوا چلتی ہے، ہلکی چلے تو ہلکی لگے گی، تیز چلے تو تیز لگے گی، لیکن دکھتی ہے۔ کوئی کلر ہے ہوا کا؟ کوئی کلر نہیں، لیکن مانتا ہے صاحب کہ یہ ہوا ہے، یہ جو لگ رہی ہے نا پتہ نہیں کیسا کلر ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیا ہے، کچھ بس لگ رہی ہے ہوا ہے، ماننا ہے اس کو۔ تو اللہ رب العالمین کو تو ماننے کے 100 بہانے ہیں، آدمی اگر ماننا چاہے تو، کیونکہ فطرت تسلیم کرتی ہے اس چیز کو کہ اس پوری دنیا کو، اس پورے برہمانڈ کو، اس پورے یونیورس کو چلانے والی صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں بھی ایک چیز کے ایک سے زائد مالک دیکھے گئے وہاں لڑائی جھگڑے دیکھے گئے، دیکھے گئے نہیں دیکھے گئے؟ ایک مالک ہوگا تو کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں۔ اتنا بڑا آسمان اور پلر کوئی بھی نہیں، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنا دیا، کوئی پلر ہے؟ ہم چھوٹا سا ایک لنٹر بھی ڈالیں تو بڑی اس کے لیے فکر، یہاں پلر لے لو، ادھر دیوار لے لو، ایسے کیونکہ ٹکے گا ہی نہیں وہ۔ اور اتنا بڑا آسمان دنیا میں کہیں چلے جائیں، کسی سے فون کر کے پوچھ لیں، سوشل میڈیا کا زمانہ، اس کے ذریعے سے کوئی بھائی کئی پلر دکھا آسمان میں، تو یہ شکتی شالی آسمان صرف شکتی شالی ذات اللہ رب العالمین ہی بنا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا۔ زمین کو دیکھیں آپ، پوری کی پوری سمتل ہے، بالکل ایک سی، اور تھوڑی سی بھی حرکت کرتی ہے اس کو بھوکمپ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھوکمپ۔ آتا بھی خود ہے، رکتا بھی خود ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں رک رہا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا حقیقت اس کی۔ اللہ نے زمین کو بنایا، ایسے اللہ کو پہچانے، پھر اللہ نے اس میں آسمانوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ فالتو حرکت نہ کر سکے، جب ہم چاہیں تب حرکت کرے، جب نہ چاہیں تب حرکت نہ کرے، تاکہ انسان آرام سے رہ سکے۔ پھلوں کو دیکھیں، سبزیوں کو دیکھیں، زمین کے اندر کی مخلوق، آسمان کے اوپر کی مخلوق۔ اور آپ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے ماں باپوں میں اپنے بچوں کے لیے محبت ہوتی ہے، تو یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اللہ نے چرند پرند جانوروں کے جو والدین ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اپنے بچوں کی محبت رکھی ہے۔ تو یہ محبت کہاں سے آئی؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی۔ تو عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ دین اتنا سرل، اتنا آسان ہے کہ اللہ کی قسم کوئی اور دین ہو نہیں سکتا۔ اور ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟
اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کے پاس دوبارہ لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ ہو گیا اللہ پر ایمان مختصر۔ دوسرا، نبیوں کے اوپر ایمان لے کر کے آنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نے جن جن نبی پر آسمان صحیفے اور کتابیں نازل کی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخر میں نبوت کے خاتمے کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ نبیوں پر ایمان ہو گیا۔ فرشتوں پر ایمان کہ اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے ہیں، ایک مخلوق ہے یہ، اس پر بھی ہم مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ یہ کیا ہے؟ موٹی موٹی باتیں عقیدے کی، جو کہ بالکل سرل ہیں، بالکل آسان ہیں، کوئی نیوٹرل ہو کر کے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بنا کچھ ہوئے قرآن کا مطالعہ کرے، نبی کے فرمان کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ تعالی امید ہے اسلام اس کو اپنی آغوش میں لے لے گا اور ہمیشہ کی کامیابی میں وہ آ جائے گا۔ تو عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ دین بالکل آسان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عقیدے کے بعد فوراً دوسرا مرحلہ اللہ رب العالمین نے نماز کا رکھا ہے۔ عقیدے کے بعد دوسرا مرحلہ فوراً اللہ پاک نے نماز کا رکھا ہے، اور اللہ نے اس نماز کو بڑا آسان قرار دیا ہے، بے پناہ آسان۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز سے زیادہ آسان کوئی دوسری اور عبادت نہیں ہے۔ آسان نماز، عبادتیں ساری آسان ہیں، لیکن ان آسان عبادتوں میں بھی سب سے آسان عبادت نماز ہے۔ کیسے؟ جب آپ مقام پر ہوتے ہیں، اب آپ کو سفر کرنا ہے، تو جیسے آپ نے سفر کا ارادہ کیا، اپنی بستی سے نکلے، تو جو فرض آپ 4 رکعت ادا کرتے تھے، فوراً اللہ نے 2 کر دیے، فوراً اللہ نے 2 کر دیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جیسے سفر میں نکلے، دین ہمارے شہر میں ہی رہ جاتا ہے، کوئی مطلب نہیں، آگے دیکھیں گے بعد میں، نماز وغیرہ سب ختم۔ اللہ نے اس میں آسانی پیدا کی ہے کہ 4 کے 2 کر دیے، سنت نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں، سنت نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھ لینا ہے۔ یہ آسانی سے اعتبار سے بھی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے صحیح بخاری 1117 نمبر کی روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو بے پناہ آسان بتایا اور فرمایا صلی قائمن، نماز کو کھڑے ہو کے ادا کرو، نماز کو کھڑے ہو کے ادا کیا کرو، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم استطاعت نہ رکھتے ہو قائداً، تو اس کو بیٹھ کے پڑھ لیا کرو۔ جب تمہارے جسم میں طاقت نہ ہو تو اس نماز کو جو تم کھڑے ہو کے پڑھتے تھے صحت کی حالت میں، پھر اس کو بیٹھ کے پڑھ لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آسان کر رہے ہیں۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اور اگر بیٹھنے کی بھی استطاعت نہ رہے، طاقت نہ رہے، تو پہلو کے بل لیٹے لیٹے آنکھوں کے اشاروں سے نماز کو ادا کر لیا جائے۔ تو کہاں ہے مشکل دین؟ کہاں ہے باریکی؟ کہاں باریکی بھائی؟ اللہ کہہ دیتا نہیں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، بیٹھنا ہے ہی نہیں، ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے اپنے نبی سے حدیث کے اندر کہلوا دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ اور دیکھیں کہ بہت سردی ہے اور آدمی بیمار ہے یا عورت بیمار ہے، اب نماز تو پڑھنا ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں پانی کا استعمال بھی نہیں کرنا ہے، تو دوسرا راستہ اللہ نے آسانی کا کرا کہ تم تیمم کر لو۔ کیا کر لو؟ تیمم، سوکھی مٹی کے اوپر ہاتھ مارا، دونوں ہاتھوں کو مارنے کے بعد چہرے پہ مل لیا اور کونیوں تک ہاتھوں پہ مل لیا، تیمم ہو گیا۔ اگر ناپاک ہو گئے ہو، غسل نہیں کر سکتے، ناپاک ہو گئے ہو، پانی سے غسل نہیں کر سکتے، بیمار ہو، تو پھر پانی پہ مٹی پہ ہاتھ مارو، نیت کر لو کہ میں یہ غسل کر رہا ہوں، تیمم کے ذریعے سے غسل کر رہا ہوں۔ مٹی پہ ہاتھ مارو، چہرے پہ ہاتھ پھیرو، کونیوں پہ ہاتھ پھیرو، آپ پاک ہو گئے، اسی سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے۔ تو کہاں مشکل؟ مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ بہت سارے ٹھنڈ کے موسم میں پیر پھٹ جاتے ہیں، ایڑیوں کے اندر دراریں پڑ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، انگلیاں سوج جاتی ہیں بار بار پانی سے دھونے کی وجہ سے، اور نہیں ہے گرم پانی کا انتظام، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا ایک بار وضو کرو اور موزے پہن لو، چاہے وہ جورب ہو یا خفین، یعنی چمڑے کا ہو یا موزے ہوں، دونوں میں سے کوئی بھی چلے گا۔
وہ پہن لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، 24 گھنٹے تک اب پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور کتنی آسانی چاہیے ہمیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے نماز کے تعلق سے آسانی فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کتنی آسانی ہے، اور اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بندوں کے تعلق سے ہی فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم اپنے کسی بھی بندے کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنی وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر طاقت سے زیادہ اللہ نے بوجھ ڈالا، جیسے کہ لوگوں کے منہ سے نکلتا ہے، دین میں بڑی باریکی ہے، کوئی چل ہی نہیں سکتا، تو یہ انڈائریکٹلی اللہ کو ظالم بتا رہے ہیں، انڈائریکٹلی اللہ کو ظالم بتا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ چیز ہے دین جو بالکل ہی آسان ہے اور بالکل ہی سمپل ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ لے لیں آپ، کتنا سرل، کتنا سمپل۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر رقم ہو، 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے برابر رقم ہو، اور اس کی اس مال پر، اس سونے چاندی پر یا اس مال کے اوپر سال گزر جائے پورا، اس کے بعد، سال گزرنے کے بعد جب اگلا سال لگے گا، پہلا دن جب اگلے سال کا آئے گا، اس دن یہ چاہے گا کہ اپنے مال میں سے 2.5% نکال دے گا۔ کہاں ہوئی مشکل؟ پورا سال انتظار کرو، اور اتنا مال پورے سال رہنا ضروری ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، اس کے بعد اس میں سے 2.5% نکالنا ہے۔ اور اس کو بھی اللہ پاک نے اپنے لیے نہیں مانگا، ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہی مانگا کہ اپنے غریب مسلمان مسکین بھائیوں کو دے دو تاکہ ان کے بھی مسئلے حل ہو جائیں، کسی کا کاروبار صحیح ہو جائے، کسی کی بیماری صحیح ہو جائے، کسی کا مقدمہ نمٹ جائے، کوئی جیل سے رہا ہو جائے، یہ سارے کے سارے کسی مدرسے میں دے دو، بچوں کی تعلیم ہو جائے، اسی سب چیز کے لیے۔ تو کہاں مشکل دی؟ اللہ نے نہیں کہا کہ تم تمام کے تمام زکوٰۃ ادا کرو، نہ، فرمایا صدقہ کرو، سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے، تم صدقہ کرو۔ تو کہا کتنا صدقہ کریں؟ تو کہا جو ضرورت سے زائد ہو وہ صدقہ کر دو۔ صدقے کی کوئی کنڈیشن نہیں بتا رہا اللہ پاک کہ نہیں اتنے میں سے اتنا کرنا ہے، جو تمہارے پاس زائد ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، لیکن صدقہ ضرور کرو۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے۔ تو کہاں مشکل دین؟ دین مشکل کہاں ہے؟ جن لوگوں نے کہا کہ دین مشکل ہے، یقیناً انہوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر ظلم کیا۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 کے اندر روزے رکھتے ہیں نا، اس کے تعلق سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اگر بتاؤ تو مانتے بھی نہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور اگر بتاؤ تو بیچارے مانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس جو کوئی تم میں کا بیمار ہو جائے، ہم میں کا کوئی بھی، اللہ نے کہا بیمار ہو جائے، او علی سفرین، یا پھر سفر کی حالت میں ہو، دو کنڈیشن بتائی اللہ پاک نے، ہم میں کا کوئی بیمار ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو، فعدتن، تو وہ گنتی کر لے، من ایام اخر، ان روزوں کی دوسرے دنوں میں، یعنی رمضان کے مہینے میں بھی بیمار ہو گئے یا ہم سفر پہ چلے گئے، چاہے کسی کاروبار سے جائیں یا کسی دینی کام سے جائیں یا گھومنے کے لیے ہی جائیں، الا یہ کہ آپ سفر میں ہوں، سفر ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، تو مسافر کے اوپر اور مریض کے اوپر اللہ نے یہ آسانی دی اور یہ گنجائش دی کہ ان روزوں کو، جو اس سے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، دوسرے دنوں میں ان روزوں کو وہ پورا کر لیں اگر طاقت رکھتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اگر وہ ان کی طاقت رکھتا ہو رکھنے کی، بعد میں بھی اگر طاقت رکھتا ہو تو رکھ لے۔ ہو سکتا ہے بیماری دائمی ہو، بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پوری زندگی صحیح نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے بیماری دائمی ہو، اس کی کمزوری دائمی ہو، اگر صحت یاب ہو جائے، طاقت رکھتا ہو تو روزے اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں وہ رکھ سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فدیۃ طعام المسکین، تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو روزے کے تعلق سے بھی کہاں مشکل ہے دین، کہاں ہے مشکل، کہاں ہے باریکی؟
مجھے تو کوئی باریکی نظر نہیں آ رہی اس کے اندر، سیدھی سیدھی سمپل بات اللہ رب العالمین کی. اور ہر عقل مند، دانشور، دین سے محبت کرنے والے شخص کو یقیناً اسلام رحمت نظر آتا ہے، مشکل نظر نہیں آتا. اسی طرح آپ حج کا معاملہ دیکھ لیں. حج کا معاملہ، یہ میں اس لیے ان چیزوں کی مثالیں رکھ رہا ہوں کیونکہ یہی اسلام کی بنیادیں ہیں، پلر ہیں یہ اسلام کی. ان کے بغیر آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا اگر ان کا انکار کر دے تو. حج کا معاملہ دیکھ لیں کہ پوری زندگی میں 60 سالہ زندگی ہو، 70 سالہ زندگی ہو، 100 سال یا 80 سالہ زندگی ہو، پوری زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے. اللہ کہہ دیتا ہر سال زیارت کرنا ہے اور فرض ہو جاتا تو ماننا پڑتا نہیں پڑتا؟ یقیناً ماننا پڑتا. پھر بھی چاہے ہم اس کو عملی طور پر انکار کرتے لیکن ہمیں ماننا ضرور پڑتا کیونکہ اللہ کا حکم آ جاتا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، آسانی کر دی کہ پوری زندگی میں ایک بار آپ کے اوپر حج فرض ہے. اس کی کنڈیشن بتائی پھر کس کے اوپر فرض ہے؟ اس کے اوپر فرض ہے جو وہاں جانے اور آنے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو. اس کے اوپر فرض ہے جس کے اوپر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا معاملہ نہ ہو، یعنی اس کے والدین صحیح سلامت ہیں، وہ حج کو جائے گا اور آ جائے گا. اگر بوڑھے ماں باپ ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے، وہ بیمار ہیں اور ان کے اس بچے کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے معاملہ، تو حج کو بھی ملتوی کیا جائے گا. اگر بہنیں ہیں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کو ادا کیا جائے گا، حج کو ملتوی کیا جائے گا. کہاں ہے مشکل بھائی؟ دین کہاں مشکل رہا؟ اگر استطاعت ہے وہاں سے واپس آنے کے خرچ کی اور طاقت بھی ہے جسم میں، اللہ نے دی ہے طاقت کے خود حج کر سکتا ہو آدمی طاقت کے ساتھ، تو وہ حج کرے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دین کے تعلق سے جو کہ بالکل آسان ہے، بہت ہی آسان ہے دین. اس سے زیادہ آسان کوئی اور چیز آپ کو نہیں ملے گی. اور فرمایا جہاد جیسے عمل کے لیے، جہاد جیسے عمل کے لیے. جہاد کے تعلق سے ایک بات آپ کو میں بتا دوں، توجہ میری طرف دیں. آپس میں جو حضرات باتیں کر رہے ہیں برائے مہربانی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سماعت فرما رہے ہیں. توجہ میری طرف رہے تاکہ بات سمجھ میں آئے اور مجھے کہنے میں بھی اچھا لگے. جہاد کے تعلق سے ہم اپنے دلوں کے اندر ایک معاملہ یہ رکھا کریں کہ ہاں اگر کبھی بھی اسلام کو ضرورت پڑے گی تو میں اس کے لیے تیار ہوں. جس دل کے اندر جہاد کا جذبہ نہ ہو وہ دل مومن کا نہیں ہے، منافق کا ہے. جہاد کا جذبہ دل کے اندر ہونا کہ جب بھی اسلام کے لیے ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ تعالی تیار ہوں، میں بیوی بچوں گھر بار سمیت انشاءاللہ تعالی. یہ ہے جہاد کے تعلق سے. لیکن یہ بھی بڑا آسان عمل ہے، جہاد بھی بڑا آسان عمل ہے کیونکہ دین آسان ہے. اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 91 کے اندر ارشاد فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کہ نہیں ہے، بات جہاد کی چل رہی ہے کہ نہیں ہے جہاد مریضوں کے اوپر اور کمزوروں کے اوپر. جو کمزور ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بالکل چل بھی نہیں سکتے، صحیح سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، ان کے اوپر جہاد نہیں ہے. مریضوں جو بیماری ہے، جو بیمار ہیں، ان کے اوپر بھی جہاد نہیں ہے. وَعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، اور اس کے اوپر بھی جہاد نہیں ہے جو استطاعت نہیں رکھتا اس کے خرچ کی. کچھ خرچ ہوتا ہے نا جہاد میں، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، ہتھیاروں کی، مسائل کی، یا جو بھی چیز اس میں خرچ کرنا پڑتی ہے. اگر اتنی استطاعت بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی جہاد نہیں ہے. تو کہاں ہے دین مشکل؟ دین تو بڑا آسان ہے، دین تو بڑا سادہ ہے، دین تو بڑا سمپل ہے. اور دین تو اتنا آسان ہے کہ آدمی نے 99 سال گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کری، اللہ کی توبہ کری. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی اور دھرم میں، کسی اور مذہب میں اس طرح کے معاملات نہیں ملیں گے جو اسلام نے سکھائے کہ آپ اللہ رب العالمین کے آگے روئے اور رونے کے بعد آپ کے رونے کی جو کیفیت ہے اس میں آپ کے صرف 2 آنسو نکل گئے تو وہ گناہوں کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ آسان مذہب اور کوئی نہیں ہو. کوئی نان مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کی زندگی کفر میں، شرک میں گزری، لیکن اس اسلام کی چھتر و چھایا میں وہ آ گیا، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا
یا تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اس اسلام کی برکت سے، اس آسان دین کی برکت سے، کیونکہ اسلام نے آسانیاں پیدا کی ہیں، یا پھر اس کے تمام گناہوں کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ یہ ہے اسلام کی برکت، یہ ہے دین آسان۔ ہم نے پتہ نہیں کیوں اس کو مشکل سمجھ رکھا ہے، مشکل بنا رکھا ہے۔ ہم نے اپنے اس دین کو اپنی شادیوں سے نکالا، ہٹاؤ اس کو یہاں سے، اپنی طلاقوں میں سے نکالا، کھانا کھانے جس وقت بیٹھتے ہیں وہاں سے اس کو رفو چکر کیا۔ یہ اس لیے باتیں بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ جب لباس کا معاملہ آیا تو لباس میں سے بھی اس کو خارج کرا، ہٹاؤ۔ چہرے کا معاملہ آیا، ہٹاؤ اسلام کو۔ کہتے نا داڑھی میں اسلام رکھا ہے، اونچے ٹخنوں میں اسلام رکھا ہے۔ بھائی ان میں اسلام ہو یا نہ ہو، یہ سب چیزیں اسلام کی ہیں، اور یہ خوبصورتی ہیں۔ جیسے ایک باغیچہ ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے بیل بوٹے ہوتے ہیں، یہ اسلام کے معاملات، اسلام کے عمل، چھوٹے بڑے سب یہ خوبصورت کرتے ہیں اسلام کو۔ آپ ساری چیزیں ایسی کہہ کر نکال دیں گے اور اس آسان دین کو خود ہی مشکل بنا لیں گے تو کیسے چلے گا؟ دین کو آسان اللہ نے پہلے ہی کر دیا، دین کو آسان اللہ نے پہلے ہی کر دیا۔ میں اور آپ اس کو آسان نہیں کریں گے۔ ہر ٹائم داڑھی کے لیے کہتے رہتے ہیں، ہر ٹائم داڑھی کے لیے کہتے رہتے ہیں، ٹخنے اوپر کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں، شادیوں کو سنت کے مطابق کرو اس کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ فالتو میں دین کو مشکل بنا دیا۔ یہ مشکل بنانا نہیں ہے، اس دین کو اللہ نے جیسے نازل کیا یہ ویسے ہی آسان ہے۔ کوئی چیز گھٹانا نہیں ہے، کوئی چیز بڑھانا نہیں ہے۔ اپنے ہر حال میں اور اپنے ہر ماحول میں اور اپنی ہر معاملات کے اندر ہمیں اسلام کو داخل کرنا ہے۔ کتنے بھائی ہیں ہمارے جن کو کتنی بار بتا دیا ہے کہ آپ کا پیجامہ، پینٹ، لنگی اس کو ٹخنے کے نیچے نہ لٹکایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے اس کے بارے میں کہ وہ شخص تکبر والا ہے جو اپنے ٹخنے سے نیچے پینٹ، کرتا پاجامہ کسی بھی چیز کو لٹکاتا ہے۔ لیکن نہیں، ہم ویسے ہی پینٹ پہنتے ہیں، ویسے ہی پاجامہ پہنتے ہیں، ویسے ہی لنگی باندھتے ہیں کہ وہ ٹخنے کے نیچے رہتی ہے۔ اور لیڈیز کا کیا ہوا آج کے معاملے میں؟ لیڈیز کا پنڈلی تک پہنچ گیا، لیڈیز کا پنڈلی تک پہنچ گیا، اونچے اونچے کپڑے ان کے چل رہے ہیں اور آدمیوں کے نیچے گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو آسان دین تھا، خود ہی مشکل کر دیا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے یا مسلمان کہتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین سے جی نہ چرائے، جو کہ آسان دین ہے، سرل دین ہے، سمپل دین ہے۔ اس دین کے اوپر کوشش کر کے اور جد و جہد کر کے اس کو سیکھ کر خود اپنے اندر داخل کرے، اور انشاءاللہ تعالی جب اپنے اندر داخل ہوگا اس کے بعد اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی ماں، اپنے والد، اپنے بھائی بہن، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، یہ کرنا پڑے گا۔ بہت جلد ہم لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے دین کے معاملے میں، بہت جلد تھک گئے، ہار گئے۔ نہ تھکنا ہے نہ ہارنا ہے، اس آسان دین کو خود اپنے اندر لانا ہے، زندگی گزارنا ہے، اور مرتے دم تک یہ عقیدہ اور ارادہ بنا لینا ہے کہ اس کو دوسروں تک ٹرانسفر کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ یہ سنبھال کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، دوسروں تک پہنچانے کی چیز ہے، دوسروں تک پہنچانے کی چیز ہے۔ صحابہ کرام یہی کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی چیز آ گئی، اچھا نہیں، اس کا حساب کیا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ منہ بند کر لیں اسلام کے تعلق سے، چپ ہو جائیں، معاشرے کی برائیوں کو دیکھیں اپنی نظروں سے اور منہ پھیر لیں، کچھ نہ بولیں اس پر، تو آپ کے اندر سے اللہ کا آپ عمل والے ہو، اللہ عمل کو ضائع کر دے گا۔ یہ بنی اسرائیل نہیں ہے بھائی، یہ امت محمدیہ ہے۔ اس کا تر امتیاز یہ ہے کہ یہ خود بھی باعمل ہوتی ہے اور دوسروں تک بھی اس عمل کو پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل نہیں ہے کہ صرف خود عمل کر لو مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ۔ بنی اسرائیل کے بھی دو طبقوں کو جو دوسروں کو روکتے نہیں تھے، اللہ پاک نے ہلاک اور برباد کر دیا، ہلاک اور برباد اللہ پاک نے کر دیا۔ لہٰذا فکر کریں اس بات کی، جیسے کہ یہ ثابت ہوا اس مختصر سے خطبے میں کہ اللہ رب العالمین کا دین بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی سرل ہے، اور اللہ رب العالمین سے مانگا کریں۔ اللہ رب العالمین سے، میرے کہنے سے آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹانے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پلٹ دے۔ مانگے یہ دعا ہر نماز کے بعد،
اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ امتیوں پر بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو دین سے ہر وقت چمٹائے رکھنے کے لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، تاکہ یہ دنیا بھی بہترین ہو جائے، یہ دنیا بھی چمک جائے، مقدر کی روزی اللہ برکت کے ساتھ ہمیں دے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت بھی کریں، اور اللہ رب العالمین اپنا مہمان خانہ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، جیسے ہم جمعے کی نماز کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں اور جمعے میں پابندی سے آتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر کے 5 وقت کی نماز بھی ہم پر فرض ہے، اس کو ہر حال ہر ماحول میں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہمیں صدقہ اور خیرات کثرت کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جن گھروں میں جوان لڑکیاں لڑکے شادی کے لائق ہیں، سنت کے مطابق رشتوں کا انتظام فرما دے، اور اللہ رشتے لگ جائیں تو نکاح کا سنت کے مطابق انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے دین کی فکر کریں، تیرے دین پہ چلیں، ایسے لوگوں کے کاروبار میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ رب العالمین جتنے مسلمان اس دنیا کے اندر پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ جو ناجائز جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان جیلوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ جو ناجائز مقدموں میں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان مقدموں سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اے اللہ ان کو سرِ فہرست تیرے در سے اولاد لینے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے پاس اولاد ہے اے اللہ ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں ہمت والا بنا دے، اے اللہ ہمیں طاقت والا بنا دے، اے اللہ ہمیں قوت والا بنا دے، بزدلی ہمارے دلوں کی ختم فرما دے، تیرے پیغام کو، تیرے نبی کے دین کو اور اس کے علم کو تھامنے کی توفیق عطا فرما، اور اس دین کو ہر کس اور ناکس، ہر کچے اور پکے مکان میں ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔